لیکن آج ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تو صحیح کہ جب میں پیدا ہوا تھا، تصور کرو اس پر، غور کرو اس پر، کہ جب میں پیدا ہوا تھا میری ہڈیوں میں دم نہیں تھا، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، مجھے بات کرنے بھی نہیں آتا تھا، لیکن میرے اور ماں باپ تھے کہ میرے رونے پر سمجھ جایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد کو تکلیف ہے، ہمارے رونے کے انداز کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ اسے بخار ہے، اسے بھوک لگی ہے، یا اس کے کپڑے غلیظ ہو گئے ہیں، اس نے کچھ غلاظت کر لی ہوگی۔ ماں اور باپ کی ایک کیفیت ہوتی تھی، باپ صبح سے شام تک محنت کر کے آتا تھا، رات کو نیند لینے کی کوشش کرتا، لیکن چھوٹا بیٹا اس کا اٹھ جاتا اور رونے کی آواز جب آتی تو باپ اپنے بیٹے کے رونے کو برداشت نہیں کرتا اور اپنے کاندھے پر ڈال کر اپنے نیند اور نیند کی تھکن کو بھلا کر ٹہلنا شروع کر دیتا تھا، اور وہ ماں جو دن تمام تمہاری خدمت کر کے سونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن تم جب روتے تو اپنی چھاتی کو کھول کر وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ کبھی ماں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، اے بیٹے کیا ستا رہے ہو تم، سارا دن تو ستا لیا، رات کو تو سونے دو۔ ماں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی، تمہارے کپڑے بدلنے پر شکایت نہیں کی، تمہاری غلاظت صاف کرنے پر شکایت نہیں کی، تمہارا پاخانہ صاف کرنے پر شکایت نہیں کی۔ ارے حد تو یہ ہو جاتی تھی کہ سردیوں کا موسم ہوتا، تم کو گرم تمہاری ماں سلا دیتی اور خود ایک طرف سو جاتی، تم بچپنے میں ہوتے، تم پیشاب پاخانہ کر لیتے، تمہارا بستر کچا ہو جاتا، اور جب کچا ہو جاتا تم رونا شروع کر دیتے، جیسے ہی تم رونا شروع کرتے ماں نیند کھلتی اور ماں کا ہاتھ سب سے پہلے تمہاری شرمگاہ کی طرف جاتا، تمہارے بستر کی طرف جاتا، ماں ٹٹول کر دیکھتی کہ ہاں میرا بیٹے کا بستر کچا ہو گیا تبھی تو رو رہا ہے، اپنی نیند کو خراب کر دیتی اور بستر سے اٹھ جاتی، کپڑوں کو بدل دیتی، خود کچے میں سو جاتی، تمہیں سوکھے میں سلا کر اپنی رات گزار لیتی۔ ذرا سوچو، اگر تم کو تمہارے ستانے پر، روز کے رونے پر، روز کے جو ہے نا نیند کو خراب کرنے پر اگر تمہاری ماں چاہتی تو ایک ٹینٹوا تمہارا ایسے دبا دی، ایک ہچکی میں تمہاری جان نکل جاتی، نہ تم دنیا دیکھ سکتے، نہ دنیا کو سمجھ سکتے، نہ دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکتے تھے۔ وہ ماں اور باپ تکلیفوں کو جھیل کر تمہارے لیے اپنی مصیبتوں کو اپنے سر پر لے کر کبھی باپ تن نظری کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی بہو میں گراہ نہیں ڈالی، کبھی ماں نے یہ شکایت نہیں کی ہاں میرا بچہ بہت زیادہ ستا رہا ہے میں بیزار آ گئی اس سے، کبھی ماں اور باپ نے شکایت نہیں کی۔ اور جب تم طاقتور ہو گئی، جوانی آ گئی، ہڈیاں مضبوط ہو گئی، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئے، کچھ پڑھنا لکھ لیا، اچھی بری باتیں معلوم ہو گئی، کچھ لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا اٹھنا سکھا دیا ماں باپ نے، اور تم یہ مضبوط ہڈیاں لے کر، جب تمہاری ہڈیاں کمزور تھی تو تمہارے ماں باپ کی ہڈیاں بڑی طاقتور تھی، اب جب کہ تمہاری ہڈیاں طاقتور ہو گئی تمہارے ماں باپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، ان کے کمر کا گودا ختم ہو گیا، ان کے گھٹنوں کا لعاب ختم ہو گیا، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی، ان کی بینائی کمزور ہو گئی، ان کا ہاضمہ کمزور ہو گیا۔ تمہارا حال اب سے پہلے یہی تھا، ماں باپ طاقتور تھے، سنبھال لیا تم کو، بڑا کر دیا تم کو، جوان کر دیا تم کو، اسٹینڈ پہ کھڑا کر دیا تم کو، بیوی دلا دی تم کو، نوکری دلا دی تم کو، گاڑی دلا دی تم کو، رہنے سہنے کے قابل بنا دیا تم کو، اور تم جب جوان ہوئے بڑے ہوئے تو بوڑھے ماں باپ تمہیں اچھے نہیں لگنے لگے۔ ماں کو دیکھ کر بیٹا دل میں سوچتا ہے کہ ہائے اب ماں نظر آ گئی، کہاں جانے سے روکتی ہے پتہ نہیں، ہائے ہائے باپ نظر آ گیا اب کیا مانگ لے گا میرے جیب سے پتہ نہیں۔ حالات تو یہ بنا دیے میں نے اور آپ نے آج، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوسری نصیحت اسی بات پر کی کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔